حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ آج حج کے لیے لوگ 20-20 لاکھ روپے لگا کر جاتے ہیں اور اس کے بعد بھی ان کو کنفرم نہیں ہوتا کہ ہمارا حج قبول ہو گیا یا نہیں۔ ایک مختصر سے عمل کی وجہ سے اللہ رب العزت حج اور عمرے کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ تو ہمارے لیے ثواب کے ذخائر بہت زیادہ ہے، بس ہم لینے والے بن جائیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت اور طلب دیکھیں اور طلب دیکھیں کہ اپنے بندوں کو، اپنے صحابہ کو کس طرح مثالوں کے ذریعے واضح کر کے سمجھا رہے ہیں کہ تمہارے گھر کے باہر ایک نہر ہو اور 5 وقت تم جا کر اس میں وضو کرو، غسل کرو، اب بتاؤ تمہارے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گا یا نہیں؟ تو ہر بندہ کہتا ہے نہیں۔ تو صحابہ نے تو وہ کر کے دکھایا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اسی وجہ سے تمام صحابوں کو رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین قرآن پاک کے اندر رضی اللہ تعالی عنہم ورضوا عنہ کا لقب مل گیا۔ وہ تو سرٹیفائڈ اللہ رب العزت کے مقبول بندوں میں سے بن گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرما دیا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ کیا ہے؟ ستاروں کی مانند ہیں، کسی ایک کی بھی اقتدا کر لو گے جنت تک پہنچ جاؤ گے۔ یہ کیا فرمایا کہ میرے تمام صحابہ کیا ہے؟ تقلید کے حد تک ان کی تقلید کی جا سکتی ہے۔ ان تک پہنچنے کے لیے اگر جنت تک پہنچنا ہے تو ان کی اقتدا ضروری ہے۔ تو صحابہ نے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث لی اس کے مطابق کر کے دکھایا، اور ہمارے تک وہی حدیث پوری کی پوری پہنچ گئی، لیکن ہم اس پر عمل نہیں کرتے۔ ہم نے یہ حدیث کتنی مرتبہ شاید پہلے بھی سنی ہوگی، لیکن پھر یہاں سے اٹھتے ہیں اور اس کے بعد بھول جاتے ہیں کہ تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کیا تھی، میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے، میں بھول جاتا ہوں۔ پھر فجر بھی میری چلے جاتی ہے، ظہر بھی چلے جاتی ہے، عصر بھی چلے جاتی ہے، اور صرف ایک دن کی نماز نہیں، پورے مہینوں کی نماز میری قضا ہو جاتی ہے اور مجھے فکر تک نہیں ہوتی، اور میں اسی طرح جی رہا ہوں۔ تو اس چیز کو میرے عزیزوں غور سے سمجھ لیں، دیکھ لیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بندوں کو کس طرح سمجھا رہے ہیں کہ ان کی طرف ان کے جذبہ اگر ہمارے دلوں میں اتر جائے تو ہم میں سے کوئی بھی ایک بھی شخص گناہ گار نہ رہے۔ لیکن افسوس ہم اپنی یقین سے نہیں سنتے۔